الیکشن کمیشن نے رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی نئی فہرست جاری کر دی ہے۔ دستاویز کے مطابق الیکشن کمیشن میں 166 سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں۔ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے پارٹی صدارتی الیکشن تسلیم کر لیے ہیں۔ جماعت اسلامی کے انٹرا پارٹی الیکشنز بھی تسلیم کر لیے ہیں۔ اس دستاویز سے متعلق مزید کیا معلوم ہوا ہے؟ نمائندہ جیو نیوز نوشین یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ نوشین بتائیے۔ بالکل، الیکشن کمیشن نے رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی اپڈیٹڈ فہرست جاری کی۔ اس کے مطابق 166 سیاسی جماعتیں اس وقت رجسٹرڈ ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے پارٹی الیکشن اور جماعت اسلامی کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی تسلیم کر لی ہے۔ اور اب جو فہرست ہے اس میں میاں نواز شریف کا نام بطور صدر مسلم لیگ نون اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ جماعت اسلامی کے امیر نعیم الرحمان خان کا نام بھی اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ محمود خان کا نام بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بھی اپڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا نام رجسٹرڈ جماعتوں کی فہرست میں شامل ہے، لیکن پارٹی چیئرمین کا جو نام ہے وہ تاحال اپڈیٹ نہیں کیا گیا، جبکہ اسفندیار ولی کا نام تاحال بطور صدر عوامی نیشنل پارٹی موجود ہے، جبکہ آصف علی زرداری جو کہ صدر مملکت پاکستان ہے ان کا نام بھی بطور صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین موجود ہے۔ جی بہت شکریہ نوشین اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب میں سستی بجلی کے بعد اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دیگر صوبوں کو ایک اور چیلنج۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہم جلد گھر بنا کر لوگوں کو دیں گے، جن کے پاس زمین کا ٹکڑا ہے انہیں بلا سود قرض دیں گے۔ 15 لاکھ روپے تک قرض 7 سال میں ادا کرنا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ قسط 14,000 روپے ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اپنا گھر اپنی چھت اسکیم بنانے میں بھی کامیاب ہوئے۔ اس اسکیم کا سب سے زیادہ انتظار نواز شریف کو تھا۔ پنجاب ہر شعبے میں لیڈ لے رہا ہے، ہمیں دیکھ کر دوسروں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ وہ دن میں 16 گھنٹے کام کرتی ہیں، نہ خود آرام سے بیٹھتی ہیں اور نہ افسروں کو بیٹھنے دیتی ہیں۔ شہری علاقوں میں اربن سینٹرز میں اگر آپ کے پاس 1 سے لے کے 5 مرلے تک کی زمین ہے، رورل ایریا میں اگر آپ کے پاس 1 سے 10 مرلے تک کی زمین ہے، تو آپ کو 15 لاکھ روپے تک حکومت پنجاب دے گی، جس کو آپ نے 7 سال کی آسان قسطوں میں ادا کرنا ہے۔ پہلے 3 مہینے آپ کو 1 پیسہ نہیں دینا، اور اس کے بعد ہر مہینے آپ کی میکسیمم جو، اگر آپ نے 15 لاکھ قرضہ لیا ہے تو آپ کی میکسیمم جو قسط بنتی ہے وہ 14,000 روپے ہے، جس پہ آپ کو 0 سود 0 انٹرسٹ ہے۔ پنجاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر چیز میں لیڈ لے رہا ہے۔ لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں پنجاب کو دیکھ کے۔ میں 16 گھنٹے کم از کم روز کام کرتی ہوں نان سٹاپ۔ نہ میں خود آرام سے بیٹھتی ہوں، نہ میں ان کو آرام سے بیٹھنے دیتی ہوں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے 45 ارب سے جو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا ہے اس سے ہیلتھ کیمپین شروع کی جا سکتی تھی، گاؤں دیہات کے بچوں میں غذائی قلت کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ مریم نواز پر تنقید کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ پولیس کے وردی پہننے کی بجائے اگر لیڈی ہیلتھ ورکر بن کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں تو ایک عام آدمی قائل ہوگا کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ 45 ارب روپے جو پنجاب حکومت نے خرچ کیے ہیں یہ اس طرح کی ہیلتھ ریلیٹڈ کیمپینز کے اوپر کر دینا، تو شہروں میں، گاؤں دیہات میں جو سٹنٹڈ گروتھ ہے بچوں کی وہ ختم ہو سکتی ہے، میل نیوٹریشن ختم ہو سکتی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم فوکس کریں کہ پولیس کی وردی پہن کر کہیں جائیں، اگر ہم لیڈی ہیلتھ ورکر بن کے یا میل ہیلتھ ورکر بن کے جائیں اور بچوں کو خود قطرے پلائیں نا، اور اپنے بچوں کو پلائیں، تو میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی بھی بآسانی قائل ہو سکے گا کہ ہاں یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے نے قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بتایا ہے کہ مارچ 2019 میں فائر وال کا نظام منظور ہوا تھا۔ 2019 میں اس سسٹم کی اپ گریڈیشن شروع کی گئی۔ اسی پر مزید تفصیل جانیں گے جیونس کی نمائندہ زرمین زہرا سے۔ زرمین، کیا کہا ہے مزید چیئرمین پی ٹی اے نے؟ دیکھیں اس وقت بھی قائمہ کمیٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل حفیظ الرحمان قائمہ کمیٹی میں بریفنگ دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیلی کام سیکٹر کو 6 روز میں 300 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ ہم نے تمام جو ٹیلی کام سیکٹرز ہیں، کمپنی ہیں، تمام کمپنیوں کے سی او پر ایک کمیٹی بنائی ہے۔ کمیٹی نے عکس کیا ہے کہ کسی سطح پر کوئی خرابی یا مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ملک نے اپنا ایک سسٹم لگایا ہوا ہے، جب حکومت کہتی ہے کوئی چیز انٹرنیٹ پر نہیں آنی چاہیے تو وہ کیسے کریں۔ ہمیں وفاقی حکومت وزارت داخلہ یا عدالت جو ہے وہ ہدایات دیتی ہے، ہمارے پاس شکایات آتی ہیں تو ہم اس
اس کا موازنہ کرتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ اگر سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو آتی ہے تو اس کا قانون کے مطابق موازنہ کیا جاتا ہے, پھر اس کو ریموو کیا جاتا ہے. انہوں نے فائر وال سے متعلق بتایا کہ 2006 میں ویب مینجمنٹ سسٹم موجود تھا, مارچ 2019 میں فائر وال کا نظام منظور ہوا. 2019 میں اس کی اپگریڈیشن کی گئی. اس سے پہلے WMS یعنی جو ہے ویب مینجمنٹ سسٹم اسے کہتے تھے. مارچ 2019 میں نیشن فائر وال سسٹم کا نام دیا گیا. اسے سسٹم کہیں یہ فائر وال یا کوئی اور نام دیا جو ہمارے یہاں اسے ویب مینجمنٹ سسٹم کہا جاتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ساتھ عمر ایوب جو ہیں انہوں نے سوال کیا کہ تمام ممالک میں دیکھا جاتا ہے کہ اس طریقے سے کوئی اظہار رائے پر پابندی نہیں ہوتی. ویب مینجمنٹ سسٹم اس کو کہیں یا فائر وال کا سسٹم کہیں, تو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو کس طرح سے جو ہے وہ بلاک کیا جا سکتا ہے یا کس طرح سے متاثر کیا جاتا ہے. جس پر چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ میری بات کی غلط تشریح کر رہے ہیں. یہ سسٹم آپ کے دور حکومت میں ہی لگایا گیا تھا. آپ کے پاس کابینہ کی منٹس موجود ہوں گے, آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اکتوبر 2020 کا ایک خط نکلا ہے, اس پر عمل درآمد کیا جائے, جس پر کہا گیا چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے آپ حکومت سے پوچھیں, مجھے جو حکم ملے گا ہم اسی پر عمل کرتے ہیں. اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے بتایا گیا کہ نیشنل فائر وال کا سسٹم جو ہے 2019 میں سامنے آیا. موجودہ حکومت گزشتہ کو آگے بڑھا رہی ہے. اب کمیٹی نے مزید بہت شکریہ اس معاملے پر تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا. چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی بھٹ شاہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. پارٹی سے تھوڑے سے ٹل گئے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے کہ ان دو جماعتوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں, کبھی پیپلز پارٹی آ جاتی ہے, کبھی نون لیگ آ جاتی ہے. پھر کہتے تھے یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ پی ٹی آئی بھی آ گئی. اب تینوں کو لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ کس نے کیا کیا کام کیا ہے, اور اگر ہمیں کامیابی وہاں ملتان سے نصیب ہوئی ہے یا جنوبی پنجاب سے, وہ کارکردگی کی بنیاد پہ ہمیں ووٹ لوگوں نے دیا ہے. اس لیے دیا ہے کہ تینوں میں موازنہ جب کیا ہے تو پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری. سر ملک بھر میں موٹر ویز فیڈرل گورنمنٹ خود بناتی ہے, مگر سندھ میں BOT کے تحت منصوبے کے تحت بنائے جاتے ہیں, پرائیویٹ کمپنیز آتی ہے, اس وجہ سے موٹر ویز تاخیر کا شکار ہوتے ہیں, کرپشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر سندھ میں فیڈرل گورنمنٹ فیڈر خود بناتی ہے, BOT کے تحت صرف سندھ میں کیوں کام کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں, جب میں وزیر اعظم تھا تو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے پورے ملک کا. اس کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ پورے ملک میں پاپولیشن کی بنیاد پہ ایک کرائٹیریا کی بنیاد پہ NFC بنتا ہے, اور نیشنل فائنانس کمیشن کے مطابق وہ سب صوبوں کو اپنا حصہ جاتا ہے. اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں جو جیسے ہمارا سرائکی بیلٹ تھا اس کو 34% حصہ تھا. پاکستان بننے سے لے کر آج تک 34% ان کو صرف اس وقت ملا جب میں وزیر اعظم تھا. تو اس لیے مجھے چاہیے کہ ہمیں پارٹی کو چاہیے کہ ہم نے ٹیک اپ کیا ہے, اور بلاول صاحب نے ٹیک اپ کیا ہے, اور وزیر اعظم کے جو وفد میں جو بلاول صاحب گئے تھے چیئرمین صاحب, تو میں بھی ان کے ہمراہ تھا. تو ہم نے یہی کہا کہ جب آپ بجٹ ترتیب دے رہے تھے تو ہم سے مشاورت ضرور کرنی چاہیے تھی. آپ نے مشاورت اگر نہیں بھی کی تو جو آپ کے آن گوئنگ اسکیمز ہیں اس پہ پیپلز پارٹی کمپرومائز نہیں کرے گی. جو آپ کے آن گوئنگ اسکیم ہے ان کو مکمل ہونا چاہیے. کوئی اور سوال نہیں؟ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی بھٹ شاہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ایران میں زائرین کی بس کو حادثے کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد 35 ہو گئی ہے, جبکہ 16 افراد کی حالت تشویشناک ہے. جاں بحق ہونے والے بیشتر افراد کا تعلق لاڑکانہ کشمور سے ہے. ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ کا کہنا ہے کہ تمام افراد لاڑکانہ کے ایک ٹور آپریٹر کے ذریعے ایران روانہ ہوئے تھے. ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو نے بس حادثے میں 28 زائرین کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے. مدثر ٹیپو نے بتایا کہ یزد حادثے میں 23 پاکستانی زخمی ہیں. متعدد زخمیوں کی حالت نازک ہے. پاکستانی سفیر کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والے زائرین کی میتیں جتنی جلد ممکن ہو واپس بھیجیں گے. یس کے لیے ٹکٹس دستیاب نہیں تھے, اس لیے افسر گاڑی پر گئے ہیں. حادثہ پیش آنے والی بس میں 51 مسافر سوار تھے. حادثے کی وجہ بس کی اوور سپیڈنگ اور بریک فیل ہونا تھا. اوور سپیڈنگ کی وجہ سے بس ایک سکول کی دیوار سے ٹکرائی. پاکستانی سفیر کا کہنا ہے کہ ایرانی وزارت خارجہ کے حکام اور یزد کی مقامی حکومت سے بھی رابطے میں ہے. زخمیوں کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سٹی کورٹ میں کارساز روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کے جاں بحق ہونے کے مقدمے میں گرفتار ملزمہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے. مزید تفصیل جانیں گے جی نیوز کے نمائندے امین انور سے. امین, مزید کیا تفصیل ہے اور آج ان کا میڈیکل رپورٹ بھی طلب کی تھی عدالت نے؟
जी बिल्कुल, आज कारसाज हादसे में बाप बेटी की हलाकत के केस में मुलजिमा नताशा को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की 11 नंबर की कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर हादसे में जख्मी होने वाले एक शहरी और इसके अलावा मुद्दई मुकदमा और मुलजिमा के वकील अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत ने मुलजिमा से उसका नाम, उसके शौहर का नाम और मजीद पुलिस के रवैये के हवाले से मालूमात की, जिसके बाद अदालत ने, जबकि मुद्दई मुकदमा के वकील का ये कहना था कि अदालत को इस केस में एक मिसाल कायम करनी चाहिए। दिन दिहाड़े ये वाकया पेश आया है और एक बेदर्दी से गाड़ी जो है वो एक ओवर स्पीडिंग की वजह से ये हादसा पेश आया, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई और मुताबिक अफराद जख्मी हैं। लिहाजा मुलजिमा के खिलाफ एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया है, जो इस हवाले से इस बात का तयन करे कि वाकई इनको कोई जहनी मर्ज लाक है या नहीं। ताहम अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है और तफ्तीशी अफसर को हिदायत की है कि वो 14 रोज में केस का चालान अदालत में पेश करें। बहुत शुक्रिया अमीन अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके कारसाज पर कार सवार खातून के मोटरसाइकिल को टक्कर मारने की एक और CCTV जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। टक्कर से बाप बेटी जहां बहक हो गए थे। वीडियो में बाप बेटी मोटरसाइकिल पर जाते दिखाई दे रहे हैं। सफेद रंग की गाड़ी तेजी से पीछे आती भी दिखाई दे रही है। इंतहाई तेज रफ्तार गाड़ी ने पीछे से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारी। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी मौके पर ही जान बहक हो गए।